اب دیکھو وہ علامہ مناوی وہاں وہ جو بات کر کے گئے اعلیٰ حضرت یہاں کرتی، وہاں آپ نے عام رکھا یہاں خاص کر دیا۔ اعلیٰ حضرت کا یہاں بھی عام ہے، ہر مومن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، بالآخر وہ بھی جنت میں چلا جائے گا۔ تو پھر کہا سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمی سید، یاد رکھنا یہ جو فضیلت ہے یہ حضرت علی شیر خدا کی اولاد بڑی شرف والی ہے، بڑی عظمت والی ہے، لیکن ان کے لیے نہیں، یہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد کے لیے ہے۔ پیچھے سید الانبیاء ہیں، حضور کا نسب ہے، یہ خون مصطفیٰ ہیں، یعنی امامین حسنین کریمین کی ساری اولاد۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب ہر مومن نے ہمیشہ جنت میں نہیں رہنا، اس نے بھی جنت میں جانا ہے، تو پھر آل رسول وہاں کیوں؟ پھر تو وہ تو ان کے ساتھ ہی ہو گئے، برابر ہو گئے، تو سیادت کہاں گئی؟ خون مصطفیٰ کا مقام کہاں گیا؟ تو کہا اس حدیث کو ہم عام رکھیں گے، اور میں خدا سے امید واثق رکھتا ہوں، یعنی مضبوط امید رکھتا ہوں کہ میرا رب آل رسول سیدہ طیبہ طاہرہ کی اولاد میں سے کسی ایک کو بھی اگرچہ ان سے گناہ ہو گیا ہوگا، اللہ عز و جل انہیں عذاب نہیں دے گا، اور بغیر عذاب کے مالک انہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ آپ سمجھ نہیں؟ آپ یہ ہے اہل سنت و جماعت۔ حالانکہ یہ مسئلہ قطعی اور یقینی نہیں ہے، ظنی ہے، کیونکہ حدیث ظنی ہے، یقینی نہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں صرف امامین حسنین کو خاص نہ کرو، بلکہ سارے آل رسول ان کو بھی اس حدیث میں شامل کرو، کہ پھر فرق ہو، ایک جو سیدہ طیبہ طاہرہ کی اولاد سے نہیں، ایک وہ جو اولاد سے ہے۔ اس سیادت کی جو عظمت ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ باقی تو کچھ صدا پا کر جنت میں جائیں گے، یہ خون مصطفیٰ کی وجہ سے بغیر صدا پائے جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ میں نے اس لیے آپ کے سامنے یہ بات رکھی، علامہ مناوی کی بھی اور اعلیٰ حضرت عزیز مرتبت کی، کیونکہ اس گھر میں آئے ہیں تو میں نے چاہا، میرے ذہن میں آیا کہ میں اس مفہوم کو بھی واضح کروں، لیکن آپ تو خوش ہونا چاہیے، پھر شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ آپ اگر باقی 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو اعلی رسول کو تو تہجد بھی پڑھنی چاہیے، کہ ہمیں اتنا شرف مل گیا۔ ہمیں کیا لگا ہے؟ صرف خون مصطفیٰ، خون مصطفیٰ کی وجہ سے، اسی وجہ سے یہ شرف ہے، اسی وجہ سے یہ عظمت ہے۔ تو اگر دوسرے ایک آدھا سوارہ پڑھتے تو انہیں پورا سوارہ پڑھنا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ یہ عمل ہی چھوڑ دیں، بلکہ انہیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ عز و جل اپنے محبوب سے اتنا پیار کرتا ہے اور حضور اتنی محبت فرماتے ہیں، تو پھر ہم اپنے نانا جان کا دل دکھائیں، سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل دکھائیں، انہیں تکلیف دیں۔ ظاہر ہے جب منصب بڑا ہوتا ہے اس کے تقاضے بھی زیادہ ہوتے ہیں، جب آل رسول خون کی وجہ سے اونچے ہیں تو پھر ذمہ داری بھی بڑی ہے۔ جیسے شاہ صاحب کہہ رہے تھے، ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں کہہ رہے تھے، تو عمل کی دنیا میں آنا، اور پھر جب آل رسول کا عمل ہے تو اس کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک خون کی پہلے ہی نسبت حاصل ہے، ایمان کی دولت حاصل ہے، ساتھ بجہ تقوی آتا ہے تو نور پہ نور آتا ہے، پھر یہ جلدی آگے نکل جاتے ہیں، اور یہ پھول چمکتی ہیں تو روشنیاں بڑی ہو جاتی ہیں۔ اللہ انہیں سلامت رکھے۔ اب تو 1-2 بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو میں نے بنیاد رکھی تھی کہ کسی کی بلائی چاہنا اور کسی کو فائدہ پہنچانا اللہ کو کتنا پسند ہے۔ آج ہی میں نے حدیث باب بڑی بلوغ المرام میں، یہ حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ کی کتاب ہے، اس میں وہ حدیث باب لائے کہ نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شے میزان میں اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری نہیں ہے۔ کوئی شے، ما من شیء فی المیزان اثقل من حسن الخلق، میں اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری ترازو میں کوئی شے نہیں ہے، اچھا اخلاق۔ آج ہم نے غور کرنا ہے ہمارا اخلاق کیسا ہے۔ یہ بھی ایک صورت اخلاق کی جو آواز بلائی چاہنا، اصل میں تو یہی ہے، حقیقت تو یہی ہے جس کی طرف ہم نے توجہ کرنی ہے۔ حضور فرماتے ہیں، خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ دے۔ کیا کرے؟ لوگوں کو نفع دے، نفع بخش بن جائے۔
بس نفع بخش نفع بخش، یہی سوچو، تکلیف نہیں دینی، کندھا بننا ہے، سہارا بننا ہے، والدین کا بھی بننا ہے، بھائیوں بہنوں کا بھی بننا ہے، عزیز و قریبہ کی بننا ہے، ہمسایوں کا بننا ہے، مومنین کا بننا ہے۔ بس یہ سوچ میرے آقا فرماتے ہیں بہتر ہے، کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی کوئی ضرورت نہیں، حضور دے رہے ہیں۔ خیر الناس من ينفع الناس، بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے۔ یہ جو آپ بیٹھے ہو نفع دینے کے لیے بیٹھے ہو، کس کے لیے بیٹھے ہو؟ یہ جو دعا کا سلسلہ کس کا سلسلہ ہے؟ نفع دینے کا نا۔ ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس نفع دینے پہ آپ کو کتنا نفع ملتا ہے۔ جب آپ یہ سوچ ذہن میں رکھنے کہ میں نے نفع ہی دینا ہے، تو ہر گھڑی آپ کی سوچ پہ نور آئے گا، ہر گھڑی اللہ کی توجہ خاص آپ پہ ہوگی اور آمینہ کے لال کی ہوگی۔ جب آپ کا ذہن کلیئر ہو گیا کہ میں نے نقصان دینا ہی نہیں، تو یہ جو سوچ کی طرف سے آئی ہے یہ رب کی طرف سے آئی ہے، رب کے مصطفیٰ کی طرف سے آئی ہے، اور ہر گھڑی اجر کا سلسلہ رہے گا اور رحمتیں برستی رہیں گی کہ میں نے ستانا نہیں، میں نے روڑے نہیں ڈالنے، میں نے روڑے دور کرنے ہیں، میں نے اس کی دنیاوی تکلیف بھی دور کرنی ہے، اس کی اخروی بھی۔ وقت میرے پاس نہیں کہ میں بتاؤں جو دنیاوی تکلیف دور کرتا ہے رب اس پہ کتنا کرم فرماتا ہے، جو اس کی دینی مشکل دور کرتا ہے رب اس پہ کتنا کرم فرماتا ہے، رب اس پہ کتنا فضل فرماتا ہے۔ لیکن بنیاد رکھ رہا ہوں خیر الناس من ينفع الناس۔ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جو کتاب ہے اذکار کی ہے، اور کتاب بھی ریاض کی ہے، اور ریاض کا رائٹر ہے، اور اس کے اوپر جو اس کا ہے نا وہ ابن قیم ہے، ابن تیمیہ ہے، جو دوسرے طبقے کے لوگ ہیں، لیکن حدیث وہ لا رہی ہیں، اور حدیث لا کر اس کے اوپر جو تبصرہ کیا ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ وہ تبصرہ بھی ہمارا نہیں، یعنی عقیدہ ہمارا ہے، سوچ ہماری ہے، لیکن تبصرہ اس نے اس کے اوپر کیا، اور کمال تبصرہ اس کا اس حدیث کے اوپر، اور اس نے یہ بات لکھی ہے، اس نے لکھی ہے جو آج لوگوں کو میں یہ تفرقہ بازی پھیلا رہی ہیں، لوگوں کو لڑا رہی ہیں، یہ دعا کر رہے ہو کیا فائدہ دیتی ہے، یہ کیا کر رہے ہو یہ بلا فائدہ ہے۔ ہم کہتے ہیں ذرا بڑوں کو بھی پڑھ کے دیکھ لو، وہ کیا لکھتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ یہ جو مومنین کے لیے دعا ہے نا، اور یہ جو مسلمانوں کے لیے دعا ہے، یہ ہر نبی نے کی ہے۔ کہتا اتنی اہم ہے، اور اس کی اتنی اہمیت ہے، اور یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اللہ کا کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس نے مومنین کے لیے دعا نہیں کی۔ اب ذرا غور کرو، یہ میری بات نہیں، قرآن کھول کے دیکھو، آپ کبھی قرآن پڑھو تو صحیح نا، تو آپ کو ملے گا کہ کس نبی نے امت کے لیے دعا کی ہے۔ صرف اتنا نہیں کہ خود کی ہے، بلکہ بات تو جنہیں رب نے آرڈر کیا، اور آرڈر کر کے کہا کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ ابراہیم علیہ السلام ربی جعلنی میرے کو دعا کر رہی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام دعا کر رہے ہیں ربی اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب حکم فرما رہا ہے کہ محبوب مومنین کے لیے دعائیں مغفرت کریں، واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، مومن مردوں کے لیے مومن عورتوں کے لیے استغفار طلب کریں، اور مجھ سے مانگیں کہ میں ان کی بخشے فرما دوں، میں ان پہ کرم فرما دوں۔ وہ کہتا ہے یہ بڑی دعائیں ہیں، لیکن جتنی بھی دعائیں ہیں نا ان میں سے کہتا ہے یہ سب سے بڑی دعا ہے اور سب سے عظیم دعا ہے۔ اس کے اوپر جو ایک حدیث پاک کوٹ کرتا ہے، اور حدیث پاک کوٹ کر کے اس کا ایک ٹاپک بھی بتاتا ہے، وہ کیا حدیث پاک ہے؟ لمن استغفر للمؤمنین والمؤمنات كتب اللہ لہ بكل مؤمن ومؤمنۃ حسنہ۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے مومن مرد اور مومن عورت کے لیے دعائے مغفرت کی کہ مالک مومنین کو بخش دے، مومنات کو بخش دے، مسلمانوں کو بخش دے، مسلم عورتوں کو بخش دے، اللہ پاک ہر مسلم اور ہر مسلمہ، ہر مومن اور ہر مومنہ کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھے گا۔ ابھی تو آپ نے سبحان اللہ کہی، ماشاءاللہ آپ کو کچھ سمجھ آئی، لیکن وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ اشارہ کرتا ہے، کہتا ہے للمؤمنین للمؤمنات سے مراد کون ہے؟ ابھی جو فوت ہو رہے ہیں وہ ہیں، یا جو بعد میں فوت ہوں گے؟ کہتے ہیں نہیں،
یہ آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک قیامت تک حدیث عام ہے، جو زندہ ہیں ان کو بھی یہ شامل ہے، اور جو فوت ہو رہی ہیں اور آگے ہوں گے ان کو بھی شامل ہے۔ یعنی یوں سمجھو وہ حدیث کی شرح کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ حضور نے یہ جو دعا سکھائی ہے اس کا مطلب یہ ہے آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک اور اب سے قیامت تک جتنے بھی مومن مومنات جائیں گے مالک ان کو بخش دے، اور اللہ پاک ہر مومن اور مومنات جتنی ان کی تعداد بنتی ہے اتنی تعداد کے مطابق ایک مرتبہ دعا کرنے پر اس کے نامہ اعمال میں یہ نیکیاں لکھتا ہے۔ تو کہتا ہے کس کو معلوم کہ اس وقت سے لے کے اب تک کتنے مومن آئے اور اب کتنے ہیں اور قیامت کو کتنے آئیں گے؟ کہتا ہے یہ تو رب ہی جانتا ہے کہ یہ ایک ایسی نیکی ہے لا تحصا، کوئی اسے شمار ہی نہیں کر سکتا۔ تو اب سنو غیروں کی زبان سے، وہ کہتا ہے دعائیں مغفرت سب مومن مومنات کے لیے کرنے والوں کو وہ انعام ملتا ہے اور اس پہ وہ اجر ملتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی گن ہی نہیں سکتا۔ ہم کہتے ہیں ایک مرتبہ دل سے ہمدردی سے نکلا ہوا مغفرت کا ایک جملہ تجھے اتنا بلند کر دیتا ہے، اگر تو بار بار کندھا بنے تو بتا رب تجھے کتنا بلند فرمائے گا، کتنا انعام عطا فرمائے گا۔ مسئلہ یہ صرف دعا کا نہیں تھا، مسئلہ احساس کا تھا۔ آپ نے اسے اپنا سمجھا، آپ نے سمجھا کہ اسے ضرورت ہے دعا کی، اسے بخشش کی، اسے مغفرت کی، درجات کی بلندی کی، اللہ کے قرب کی۔ یہ جو درد سے نکلا، وگرنہ ہزار مرتبہ دعا کرو کچھ بھی نہیں ملے گا، لیکن یہاں سے جب آپ نے کہا ہے نا اس کہنے کی قدر ہے، اس لیے نہ آپ نے 10 دیگیں دی ہیں، نہ آپ نے کوٹھی بنا کے دی ہے، نہ ہی آپ نے بنگلہ بنا کے دیا ہے، تو پھر اتنا اجر کیوں مل رہا ہے؟ تو پھر آپ کہیں گے بات بنگلوں کی نہیں ہے، بات تعداد کی نہیں ہے، بات اندر کے جذبے کی ہے، بات احساس کی ہے۔ رب کو یہ اتنا پسند ہے آدھی کھجور بھی ہو تو بخشش فرما دیتا ہے، اس میں بھی کرم فرما دیتا ہے۔ آپ سمجھ نہیں ہیں؟ تو اس سارے سوال میں بھی یہی چیز پنہا ہے، علماء جو دعوت دیتے ہیں اس میں بھی یہی پنہا ہے، امت کا احساس۔ یہ احساس ہم بھی جو بات کرتے ہیں احساس ہے، یہ باغ مصطفیٰ ہے بچ جائے، پھلا پھولا رہے، بہاریں آ جائیں، جانے والوں کے درجات بلند ہو جائیں، یہ اللہ کو عمل بہت پسند ہے۔ اس لیے میں نے مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے وگرنہ یہ بات کھولتے جائیں تو کھلتی جائے گی۔ آخری بات کر کے میں بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اسی نے یعنی اسی رائٹر نے واقعہ نقل کیا، تو واقعہ کیا تھا؟ حلیۃ الاولیاء میں یہ موجود ہے۔ بہت بڑے بزرگ ہوئے، ان کا انتقال ہو گیا، تو جب انہیں خواب میں ملے تو ان کے نزدیک ان کا مقام بڑا تھا، تو ان سے پوچھا ما فعل ربک بک، آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ تو میرے رب نے مجھے بخش دیا، میرا رب نے کرم فرمایا، اور میں جو محمد بن بشیر ہیں ان کے محل کے پہلو میں ہوں، یعنی ان کا مقام بڑا بلند ہے، تو ان کا جو محل ہے اس کے پہلو میں میرا محل ہے۔ تو خواب دیکھنے والے نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی ہمارے نزدیک تو آپ بلند ہیں، آپ کا مقام بڑا ہے، لیکن وہ محمد بن بشیر وہ کیسے آگے نکل گئے؟ ان کا مقام و مرتبہ کیسے بڑھ گیا؟ تو انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا اللہ عز و جل نے ان کو مومنین کا حصہ عطا فرمایا ہے۔ مومنین کا حصہ کیا عطا فرمایا؟ کہا وہ کیا کرتے تھے؟ عبادت تو کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن مومنین کے لیے دعا کرتے تھے، مومنات کے لیے دعا کرتے تھے۔ یہ جو ان کا دعا کا سلسلہ ہے وہ اللہ کو اتنا پسند آیا۔ تم سمجھ رہے ہو کہ میرا مقام دنیا میں تمہارے یہاں بہت بلند تھا، وہ تمہارے ہاں تھا، لیکن اس نے جو غیر مومنین کی سوچی اور ان کے لیے دعا کا سلسلہ جاری رکھا، اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے اس کا حصہ دے کر مجھ سے بھی انہیں بلند کر دیا ہے۔ آپ سمجھ رہی ہیں؟ نماز پڑھی اور بار آگے ڈانگے مار رہا ہو، اسے غور کرنا چاہیے کون سی نماز پڑھ کے آیا ہے۔ نماز پڑھ کے رشوت نہیں چھوٹ رہی، بہن گھر میں پریشان ہے، ماں گھر میں پریشان ہے، ابا جی گھر میں پریشان ہے، کون سی نماز پڑھ کے آیا ہے؟ سوال نہیں ہے کہ نماز تو بے حیائی برائی سے روکتی ہے اور پھر اس کے اندر وہ درد ہی نہیں آ رہا، بلکہ مسجد کے اندر چودھری بنے ہوئے ہیں،
مسجد کے اندر بھی ایسے ایسے بولتے ہیں کہ اللہ معاف فرمائے، اللہ نہ باپ دیکھتے نہ ماں دیکھتے ہیں نہ بڑا دیکھتے ہیں، چھتر بے مہار ہوتے ہیں، تباہی کرتے ہیں اپنی، دل تو اگلے کا جل گیا، زخم ان کے اندر لگ گیا، تباہ ہو گیا۔ اس لیے ذات محترم میں نے مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ کے حوالے سے ایک مختصر سی بات ہے، والدہ کی کیونکہ بات تھی ان کی شاہ صاحب کی دادی جان کی، تو میں نے چاہا کہ ایک واقعہ جو ہے والدہ کے حوالے سے، اور یہ شاید آپ نے پہلے نہ سنا ہو اس انداز سے، یہ دو واقعہ مختصر سے ہی ہیں، طویل نہیں ہیں، بس توجہ فرمانا۔ اور یہ بلوغ المرام ہے جو میرے پاس موجود ہے، یہ تو حافظ بن حجر عسقلانی کی ہے اور وہ دوسروں کی ہے، وہ بھی بڑی مضبوط کتاب ہے، اللہ کا فضل ہے، وہ یہ میرے پاس موجود ہے۔ وقت نہیں ہے کہ کتابیں کھولی جائیں، لیکن سامنے رکھی ہوئی ہیں، یہ تینوں ہی اعلیٰ حضرت کی اور دونوں عربی کی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، حوالے بھی موجود ہیں، مضبوط باتیں ہیں، اڑتی ہم نے سیکھی بھی نہیں، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ تو یہ دیکھیں بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کہ والدہ نے کہا پانی لاؤ، آپ پانی لینے چلے گئے، واپس آئے تو والدہ سو چکی تھی، آپ نے والدہ کو جگایا نہیں اور پیالہ پکڑ کے، ٹھنڈ بڑی تھی، پیالہ پکڑ کے کھڑے رہے، تو پانی نکلا نا تو انگلی پہ بہہ گیا، وہ بہہ گیا۔ جب صبح ہوئی والدہ بیدار ہوئی، پانی مانگا، آپ نے پیالہ پیش کیا، جب پیالہ پیش کیا والدہ نے کھینچا تو یہ جلد ہی اتر گئی، جب جلد اتری تو خون جاری ہو گیا۔ میں کہا یہ کیا؟ کہا آپ نے پانی مانگا تھا، بایا آپ سو گئے، میں نے آپ کو اٹھایا نہیں۔ یہ بایزید بستامی ہے، چلو ہم وہ بائی بستامی تو نہیں ہیں لیکن ادب تو کر سکتے ہیں۔ آج بچے کیسے بولتے ہیں، استغفر اللہ، انہیں پتہ ہی نہیں ماں نے کتنی مشقتیں برداشت کی۔ رب فرماتا ہو اس طرح دعا مانگو مجھ سے رحم کی جس طرح انہوں نے بچپن میں تجھے پالا تھا، تیری کیا حالت تھی، بے عقل تھا تو کیا کچھ کرتا تھا، وہ تجھ پہ مرتے تھے، اپنے جان تجھ پہ مارتے تھے، کیا ان کی حالت تھی؟ میں جس طرح انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی، تیری پرواہ کی، ہر دکھ جیلا ہے، اس طرح مجھ سے رحم مانگ اس ماں اور باپ کے لیے۔ کاش یہ آئے کہ ہمارے دل میں اتر جائے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ہم بندے کے پتر بن جائیں، والدین کا ادب کریں، ہمیں پتہ چلے کہ انہوں نے کس طرح پالا ہے، اس طرح جب وہ بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں اب تو بھی اس طرح ان کو پال۔ اب دیکھو بایزید بستامی رحمۃ اللہ کا خون نکل پڑا جب والدہ نے یہ دیکھا میرا بیٹا اتنا با ادب، کہا اللہ میں بایزید سے راضی ہوں اور تو بھی راضی ہو جا۔ اب پھر وہ سلطان العارفین بنے، مقام ملا کہ نہیں؟ کتنی عبادت کی انہوں نے، ساری ساری رات نفل پڑے تھے، ساری رات لگے رہے تھے۔ دل جیتا ہے، جو میں آگے بتا رہا ہوں احساس کرو، دل جیتنے والا بڑی جلدی جیت جاتا ہے، اس لیے صوفیہ کہتے ہیں اور دل جیت کیا کر، کیونکہ دل جیتنا حج اکبر است، حج اکبر ہے صوفیہ کے ہاں، دل جیت لینا حج اکبر ہے۔ اب والدہ کا دل جیتا، ہاتھ اٹھ گئے، اے مالک راضی ہو جا بایزید سے، میں بھی راضی ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں میں 10 سال کا بیٹا تھا اور مجھے رات کو کھڑے ہو کے رب کے حضور عبادت کرنے کا شوق تھا، 10 سال کے بیٹے تھے، آج 40 سال کے ہو گئے ہیں، نماز پڑھنے کا شوق نہیں ہے، اور وہ 10 سال کے بیٹے ہیں اور قیام اللیل کا شوق ہے، رات کو کھڑے ہو کے رب کے حضور، رب کو یاد کرنا، باتیں کرنا رب سے۔ تو میری والدہ نے مجھے بلا لیا، اب شوق تھا مجھے کہ نفل پڑھوں، قیام کروں، ایک حکم والدہ کا تھا کہ آ جاؤ اور سو جاؤ، پھر والدہ کے حکم کو قبول کر اجابت ہاں، انہوں نے جب بلایا تو میں نے ان کی اجابت کو قبول کیا، حکم کو قبول کیا، تو ایک ہاتھ ان کے نیچے اور دوسرا ہاتھ میں ان کی پشت پہ پھیر رہا تھا، گزار رہا تھا، اور ساری رات ہاتھ نیچے رہا، اور اوپر سے یہ، اور ساتھ میں سورۃ اخلاص پڑھ رہا تھا، قل هو اللہ احد قل هو اللہ، یعنی کتنی 700 یا 7000 کتنی مرتبہ میں نے وہ سورۃ اخلاص پڑھ لی۔ اب اندازہ لگاؤ، ایک ہاتھ نیچے، ایک ہاتھ پھیر رہے ہیں، دل بھی رب کی طرف ہے اور زبان بھی رب کی طرف ہے، اور ساری رات سورۃ اخلاص پڑھتے رہے۔ لیکن فرماتے ہیں میرا ہاتھ شل ہو گیا کیونکہ میں نے نکالا ہی نہیں،
والدہ جو آرام کر رہی تھی تو ان کے آرام میں خلل نہیں آنے دیا، ہاتھ نیچے رہا، ہاتھ کو فالج ہو گیا، شل ہو گیا، پھر اس کے بعد میرے ہاتھ نے کام کرنا چھوڑ گیا۔ یہ اونچے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ہم ہاتھ دبانا، ہم تو کہ والدہ ہی ہمیں دبائے، اور ہم تو دباتے ہیں، سمجھ گئے نا، دباتے ہیں، وہ دباتے ہیں، وہ نہیں دباتے۔ یہاں تو ہاتھ نیچے، جنہیں کچھ ملا ہے نا انہیں ان خدمتوں سے ملا ہے، جنہوں نے دل جیتی ہیں، اور وہ نہیں کر سکتے، کم از کم زبان تو روک لو اپنی، ماں کو تو نہ ستاؤ۔ میں نے تو یہاں تک آپ نے کتی تک بول دیتی ہیں، نعوذ باللہ۔ اس ماں کا کیا ہوگا، اس باپ کا کیا ہوگا جس نے یہاں تک اس کو کھڑا کیا۔ اس کا وجود بھی باپ سے تھا، اس کا وجود بھی ماں سے تھا، اور ماں کی جان بچے میں اور باپ کی جان، اور جب بولتا ہے باپ کا کیا حال ہوتا ہے، آپ سمجھ رہی ہیں؟ کہتے ہیں ہاتھ شل ہو گیا، میرے ہاتھ نے کام نہیں کیا، آپ فوت ہو گئے، جب آپ کا انتقال ہوا کسی کو خاں میں ملے تو آپ جو ہے نا اڑ رہے تھے اور اللہ کی تسبیح کر رہے تھے، یعنی اتنا مقام ملا کہ آپ اڑ رہے ہیں، بلندیوں بھی ہیں، اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا، خواب والے نے پوچھا یہ مقام کیسے ملا؟ کہا نیکی کی ہے والدہ سے، حسن سلوک کیا ہے والدہ سے، اور والدین اور والدہ کی طرف سے جو تکلیفیں تھیں اس پہ میں نے صبر کیا ہے، میرے رب نے یہ مقام عطا فرما دیا۔ آج ان بابوں کی تھوڑی سی برداشت کر لو، والدین کی کر لو، وہ تب فائدہ ہی ہے، وہ اگر سختی بھی کرتی ہیں تو اس میں بھی فائدہ ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا ابا جی سے بھاگتے ہیں، ابا جی ماں سے بھی زیادہ شفیق ہے، ماں بھی اتنی شفقت نہیں فرماتی جتنا باپ شفقت فرماتا ہے، لیکن باپ کی شفقت چھپی ہوتی ہے، ماں کی ظاہر ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ماں زیادہ رحم کرتی ہے، حالانکہ باپ زیادہ رحم کرتا ہے، اس لیے روکتا ٹوکتا ہے۔ جو زیادہ روکتا ٹوکتا ہے وہ زیادہ شفیق ہوتا ہے، جو کم روکتا ہے وہ اس سے کم شفیق ہوتا ہے۔ اس لیے بچے باپ سے بھاگتے ہیں کہ باپ انہیں غلط سے بھی روکتا ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں، لیکن اس کی جو رحمت اور شفقت ہوتی ہے یہ پوشیدہ رہتی ہے، والدہ کی ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو زمانے والے کہتے ہیں والدہ کی زیادہ شفقت ہے، میرے شیخ کہتے ہیں والدہ سے زیادہ والد کی شفقت زیادہ ہے۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ مالک سید بغی شاہ صاحب کی نادی جان ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ان کی بخشی تو ہو چکی، وہ تو اعلیٰ ہستیاں ہیں، ان کے صدقے ہماری ہو جائے، ان کی درجات بلند ہوں، اللہ پاک میں عمل کی توفیق عطا